شہرت کی بات نہ خزانے کی بات، شہرت کی بات نہ خزانے کی بات، گھر گھر چراغ جلانے کی بات، شہرت کی بات نہ خزانے کی بات، گھر گھر چراغ جلانے کی بات، بیدار جو تھے وہ آگے نکل گئے، بیدار جو تھے وہ آگے نکل گئے، سوئی ہوئی قوم جگانے کی بات۔ میں اس وقت دعوت دوں حضرت مولانا حافظ احمد سعید عاطف صاحب جو اس مسجد میں کتابوں کی قرائی کی سرگرمی دے رہے ہیں، میں نہایت ادب کے ساتھ درخواست کروں کہ تشریف لے کر آئیں اور جامعہ فتحیہ کا ایک تعارف پیش فرمائیں آپ کے سامنے، اور جو جامعہ خدمات سرانجام دے رہا ہے اور جامعہ کے جو ادارے ہیں، جامعہ کی جو خدمات ہیں اور جامعہ کے جو حافظ ماضی کے مستقبل کے پروگرام ان کے حوالے سے آپ کے سامنے تعارف پیش فرمائیں حضرت مولانا حافظ احمد سعید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والذين يؤمنون بالآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن۔ احباب گرامی، حضرات اساتذہ گرامی اور ہمارے مسلمان جناب ان صاحب، ان کے برادران، جتنے احباب اور بچوں کے والدین نے تشریف لائے، سب کو دل کی گہرائیوں سے خوشی سے، جذبات محبت سے خوش آمدید ہے۔ میرا یہ سوال فریضہ سمجھ گیا ہے کہ آپ سب کی مادری جامعہ فتحیہ اس کی مختصر تاریخ کی ہم آپ کو آگاہ کر دیں۔ یہ محض سنگ و خشک کا مجموعہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے فکر کی، ذکر کی، علوم دنیا کی ایک تڑپ اور ایک محبت کی 1.5 صدی کی وہ فضا ہے جس کا نام جامعہ فتحیہ۔ 1875 میں اس جامعہ کی بنیاد رکھی گئی۔ میاں امام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بیٹے تھے حافظ فتح محمد کے صدر مدرس وہی کے مدرس اول مقرر ہوئے۔ تب پورے ہندوستان میں اس خطے میں حفظ کا رواج بہت کم تھا۔ انہوں نے لاہور کے اندر حفظ قرآن کے آغاز کرنے والے سے وہ تھے، اس لیے ان کا ایک لقب جو علماء قرآن میں مشہور ہوا وہ امام حافظ تھا کہ حافظ کے امام۔ اور دوسری طرف اس جامعہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن سے تعلق تجوید اور دوسرا تصوف سے تعلق، احسان سلوک سے تعلق۔ محض ظاہری جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو بسا اوقات وہ انانیت کی سیڑھیوں پر چڑھ کر تکبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے اندر سے اصلاح باطن ہوتی رہے، اس کو یہ فکری غذا ملتی رہے، اس کا بھی جامعہ ہمیشہ سے ترجمہ رہا ہے۔ تیسری جو جامعہ کی خصوصیت رہی ہے وہ فقہ سے تعلق ہے۔ فقہ حنفی جو ہماری صدیوں کے تجرباتی تعامل کے بعد دنیا کا قانون بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جگہ جگہ جہاں بھی تجربات ہوئے جو فقہ حنفی سے آراء کے لحاظ سے اختلاف رکھتے تھے وہ بھی مجبور ہوئے کہ یہ فقہ اتنی جامع ہے، معاشرے کے احوال، لوگوں کے معاملات اور اپنے اپنے علاقے کے عرف کو اپنے اندر سمونے کی وہ جامع صلاحیت کی ہے وہ کسی اور نہیں۔ جامعہ فتحیہ کے ایک اختصاصی تعلق فقہ حنفی سے تمسک اور تعلق یہ رہا۔ چوتھا اگر میں کہوں کہ جامعہ کا خاص سے تعلق رہا ہے 200 سال تک، وہ جامعہ المصالح تھی۔ تب یہ شدت نہیں تھی مصالح میں، لوگوں میں اختلاف ہوا کرتا تھا لیکن آپس میں معافرت تھی، علماء ملتے جلتے رہتے تھے۔ نتیجے کے اندر ایک دوسرے کو جہاں پڑھنا پڑھانا تھا، یہاں مختلف علماء مختلف مسائل کے علماء کو لاتے رہے، بلکہ اس خطے کے سب سے بڑے متکلم سمجھنے کے لیے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے کے بڑے عالم محمد صاحب، انہوں نے جامعہ فتحیہ کی رونق رکھی۔ وہ جہاں جب مسند حدیث پر فائز ہوئے اور انہوں نے جس طرح علوم حدیث کو بانٹا، پڑھایا، سمجھایا، تفسیر کی کہ جب تک وہ یہاں شیخ حدیث رہے تب تک دارالعلوم دیوبند کے اندر مولانا اعزاز دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ان طلباء کا امتحان نہیں لیتے تھے جو جامعہ فتحیہ میں مولانا محمد مہر صاحب کے دستخطوں سے جاری کردہ پرچی جس کے پاس ہوتی تھی اس کا امتحان نہیں لیتے تھے کہ ہماری تعلیم اور دارالعلوم دیوبند اور جامعہ فتحیہ کی تعلیم کے معیار میں جو ہے کوئی
یہ ایسا اعزاز رہا ہے. اسی طرح یہاں دیگر مثالیں کے اور علماء کی تشریف لاتے رہے اور کبھی اس طرح کے بین المسلمین کا معاملہ نہ ہوا. اس جامعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ سارے اتحاد کے باوجود اگر کسی جگہ باطل نے اپنی راہ بنانے کی کوشش کی اور باطل میں کوئی نفسیاتی شکل ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی باطل کے روپ میں نہیں آتا، حق کے روپ میں آتا ہے. وہ منکرین حدیثوں اور اسرا کے ارد گرد پلنے والی تحریکیں یہاں کے محتملین نے ہمیشہ اس کا بھی تعاقب کیا، بلکہ پنجاب کے اندر مولانا عبداللہ چچرائی جو بعد میں گمراہ ہو کر منکرین حدیث میں شمار ہونے لگے، ان کا رد پہلی مرتبہ یہاں کے مدرس جن کے نامی سے منسوب ہے یہ مولانا شفیع محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد لکھوایا. اور اب بھی منکرین حدیث کی جو رد کی تاریخ ہے اس میں سر اول پر جو کتاب ہے انہوں نے فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اسی طرح اور بھی فکری لفظیں ہوتی رہی یا فکری انحرافات ہوتے رہے، اس کا تعاقب بھی جامعہ فتح ہے. یہ فکری نہیں رہا ہے. میں بقیہ چیزوں سے سب سے نظر کرتے ہوئے اگر جامعہ فتح کے فاضل اساتذہ کا نام ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ خود بجائے ایک لائبریری ایک کمیٹی اور ایک بڑے بڑے لوگ تھے، مثلا مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں پر آتے رہے. اسی طرح مولانا چراغ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ انور خان کشمیری کی روایت تنظیم رشید یا تنظیم ارشد کہلاتی ہے وہ یہاں پر آتے رہے. اسی طرح اور بڑے بڑے افراد ہیں. اسی طرح جو یہاں کے تلامذہ ہیں ان میں بھی بڑے نام ہیں. اگر افغانستان اور وسط ایشیا تک جن کا خیال پھیلا وہ مولانا کندہاری رحمۃ اللہ علیہ تھے جو یہاں سے فاضل ہوئے اور فاضل ہونے کے بعد انہوں نے پشتو زبان میں جتنی ہماری تفصیلات کی کتابیں ہیں ان کی تشریح کی ہے اور افغانستان میں موجودہ طالبان تک ان کی کتابوں کی تشریحات اور توضیحات سے مسلسل فائدہ ہے. اور ان حضرت کو یہ بھی شرط حاصل رہا ہے کہ یہ واحد عالم ہیں جنہوں نے پشتو زبان کے اندر تفسیر عزیزی کے نام سے 18 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر کی. جامعہ فتح کے وہ خادم ہیں ان کا فیض انشاءاللہ صدیوں تک جاری رہے گا اور یہ جاری رہنا چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے دن رات کی مشقتیں اور رات کی آہیں اللہ کا ذکر اور عبادت کی. موجودہ دور کے اندر بریگیڈیئر ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب اور دیگر علماء اس کے ساتھ رہے. مجھے ایک عالم یاد آیا مولانا حبیب الرحمان صاحب جو فاضل دیوبندی تھے اور جامعہ فتح کے خطیب بھی تھے. یہاں وہ پڑھاتے بھی تھے، مدرس بھی تھے جامعہ فتح میں. اور جامعہ ملنے کے مفتی محمد حسین علی نے باقاعدہ درخواست کر ان کو اپنے میں رکھا. ایک وقت میں وہ جامعہ ملنے میں پڑھاتے تھے اور دوسرے وقت میں یہاں آ کے جامعہ فتح میں پڑھاتے. اس سے دو چیزیں ظاہر ہیں کہ جب انسان تقویٰ، تدین اور فکر اور علمی اعتبار سے مضبوط ہو تو آراء کے اختلاف کے باوجود اس کا لوہا دنیا مانتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ذہن میں اتنا توسع ہوتا تھا کہ ہم اپنے مسلک اور اپنے آراء کے اختلاف کے باوجود دوسرے سے علمی استفادہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. وقت بہت کچھ کہنے کا دل چاہتا ہے لیکن وقت کا دامن تنگ ہے. اگر میں مختصراً آج کی تاریخ پر آیا تو جامعہ فتح کا گویا پچھلے 10-15 سال سے نیا جنم ہوا ہے. وہ اس لحاظ سے کہ دوبارہ سے تمام شعبہ جات کو منظم کیا گیا، مرتب کیا گیا، جامعہ کی عمارت کو درست کیا گیا اور علماء کا آنا جانا اور مختلف فعال بنا دیا گیا. اس حوالے سے ہمارے یہاں چند شعبے رہے. سب سے پہلے تو شعبہ حج ہے جس کا آغاز اس وقت ہوا جب لاہور کے اندر بہت کم اس طرح کے شعبے ہوتے تھے اور وہ شعبہ پھیلتے پھیلتے شعبہ تجوید بنا. آج وہ شعبہ تجوید بھی ہے اور تجوید علماء بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خدمات کو قبول فرمائے. قاری مومن شاہ صاحب کے استاد اساتذہ ہمیں اپنی سرپرستی سے نوازا. تیسرا شعبہ کتب کا ہے جو اللہ سے لے کر دور حدیث تک ہے. ماشاءاللہ اس میں تمام اساتذہ اور اس کے قدر مدرس اور ہمارے استاد مولانا غلام قاسم صاحب جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. واقعی اگر کہا جائے کہ بقیہ سلف اور دربار کے دورہ تو ویسے ہی ہیں وہ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور بقیہ سارے اساتذہ کے ساتھ ساتھ ہیں. مجھے انہی دوران اپنے ایک اور استاد جانے والے استاد یاد آ رہے مولانا عبدالرشید خلیق رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہم نے پڑھا بھی 40 سال سے جن کا تعلق رہا
ہر دفعہ وہ یہاں تشریف فرما ہوتے تھے اپنی سفید کے ساتھ اور اپنے باغ و بہار قبیلت کے ساتھ. وہ واقعی جامع المتون اور حافظ المتون تھے. ان کا انتقال اچانک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی محبتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں. ان کی مہمان نوازی، ان کا ہدیہ دینا اور بڑوں کے ساتھ چھوٹا بننا، چھوٹوں کے ساتھ بھی چھوٹا بن کر رہنا، یہ وہ خوبصورت چیزیں اپنا پیر ہوتی جا رہی ہے. وہ یاد آتا ہے کہ اتنی کی یہ کہ دل رہتا نہیں. میرے آنسوؤں، میری چٹکیوں، میری سکھیوں کا سبب ہے میرے دل کے تیری دعاؤں کا جو حساب تھا وہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. اسی طرح جامعہ کے شعبہ دارالمعلمین ہے جس کی بنیاد جامعہ محترم میاں محمد اسلم جان جو موجودہ محترم صاحب سے میرے استاد بھی تھے اور موجودہ محترم صاحب سے زیادہ جگہ گھروں میں رکھی اور اس کو تحت کئی قسم کی کتابیں چاہے ہیں. ان کا جو خاص میدان تھا وہ تھا صحابہ کرام کا تھا. صحابہ کرام کے منصب اور مقام کا تھا. ان پر آنے والے جتنے تیر برستے تھے ان کے سامنے کھڑے ہونا اور جو اصحاب فکر اصحاب علم اس طرح کا کام کرتے تھے ان کی کتابوں کو شائع کر کے وہ ہزاروں کی تعداد میں مفت بانٹتے تھے اور ان کا دفاع کرتے تھے. پوشیدہ طور پر بھی یہ ان کا کردار تھا. پیچھے میں نے بات کرنے کی بھول گیا. اس زمانے کی خصوصیت قادیانیت کا تھا. قادیانیت میں دیش کا خود راستہ پیدا اور خود قادیان کے اندر جہاں زمین کا خریدنا قادیانیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہ تھا وہاں جامعہ فتحیہ کے نگرانی کا کام آئے اور انہوں نے پیسے بھی لگائے، وقت بھی دیا اور خفیہ طریقے سے وہ زمین بھی خرید لی. چنانچہ میرے شریعت فاتحہ کا اعلانیت سید اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اعلان کر دیا کہ قادیان میں جلسہ ہوگا. پاکستان بننے سے قبل کی بات ہے کہ وہاں زلزلہ برپا ہو گیا کہ وہاں کیسے ہو سکتا ہے جلسہ. وہ تو ساری کی ساری زمین اپنے پاس ہے. پھر پتہ چلا کہ جامعہ فتحیہ کے یہ خزاندان تھے جنہوں نے کمال کی حکمت عملی کے ساتھ اس زمین کے مالک کو یہاں لاہور میں رکھا. جب صبح کا وقت گزر گیا تو پھر اس کا اعلان کیا. گویا قادیانیت کے اندر پہلے لقب جو لگی ہے الحمدللہ اس میں بھی خزاندان فتحیہ کا حصہ رہا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جامعہ فتحیہ کا ایک شعبہ دارالمعلمین اس کے تحت مختلف کتب شامل ہوتی ہیں. اب بھی پاک پائی پڑھائی میں 5-6 کتب ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی اشاعت کی بڑی لائے اور وہ بھی اہل علم سے پورا خراج وصول کر سکے. پاکستان کے جو سرکاری جامعات ہیں اس میں 10 سے زیادہ مقالات جامعہ فتحیہ، جامعہ فتحیہ کی خدمات، جامعہ فتحیہ کی شخصیات کی خدمات پر وقت ہو. اسی طرح جامعہ فتحیہ کا ایک شعبہ دارالتحقیق ہے یا تدویر کہنے کے لیے. اس کے تحت جو لائبریری ہے وہ بھی شاندار ہے. لائبریری کی سبق نویسی کا اندازہ صرف کتب کی تعداد سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی سلامت سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں 250 سے زیادہ مخطوطات موجود ہیں اور 50 سے زیادہ قلمی لکھے قرآن مجید کے وہ موجود ہیں اور اس میں تفسیر کشاف کا ایسا قلمی لکھا موجود ہے جو 700 سال پرانا ہے. یہ ہمارا علمی رسالہ رہا ہے. اس شعبے کی ذمہ داری ڈاکٹر جاوید حق نے اللہ تعالیٰ ان کی دین استعداد میں بھی برکت عطا فرمائے. اس مرتبہ ایک نیا تجربہ کیا ہے ہمارے بھائی چھوٹے نام مولانا احمد رائی صاحب نے کہ وہ مدینہ منورہ سے جو کوشش کر رہا ہے ہمیں شیخین کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے مربوط انداز میں تجدید معلمین کے کورس کو جاری کیا. وہ بچے تجرباتی نہیں تھا لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں ان سے فائدہ اٹھایا اور ہزاروں لوگوں نے فیس بک کے ذریعے ان سے فائدہ اٹھایا اور قاری امین خان اور دوسرے اس طرح کے بزرگوں نے اس کی فائدیت کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یہ جامعہ کی نمایاں خصوصیات اور نمایاں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامعہ کے فیض کا تعلق جاری رکھے. میں جامعہ کے تعارف میں 10% بھی نہیں کرا سکا. یہ آئس برف ہے، ایک چھوٹی ہوئی چیز ہے. اس کے اندر اتنی خصوصیات اتنی چیزیں ہیں کہ جب کوئی ان تاریخ کی اینٹ اٹھائیں تو نیچے جامعہ سے متعلق کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جاتی ہے. اب یہ جامعہ جناب میاں محمد نعمان صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کی سربراہی میں چل رہا ہے اور جامعہ کی جو رہنمائی کمیٹی ہے وہ مولانا فاطی صاحب، سید مومن شاہ صاحب، جناب قاری عثمان صاحب، قاری علی صاحب اور میاں محمد خان صاحب، مولانا عبداللہ، مولانا احمد بھائی کی
سرپرستی میں مشاورت میں چل رہی ہے، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ اس فیض کو تعزیہ جاری رکھے، محبتوں کو نوازے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق سے نوازتا رہے اور یہ جامعہ کا فیض تعزیہ جاری رہے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی نعمت کو قبول فرمائے۔